کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری جمعے میں صرف 4 رکعت نفل پڑھنے سے آپ کی گزری ہوئی قضا نمازیں معاف ہو سکتی ہیں؟ یہ وہ خاص نفل ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ یہی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو اس کا مکمل طریقہ، نیت اور وقت بتانے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ خاص 4 رکعت نفل اس وقت پر نہ پڑھے تو شاید زندگی بھر موقع نہ ملے۔ یہ وہ نفل ہیں جو آپ کے اعمال نامے سے قضا نمازوں کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ انہیں صحیح طریقے سے ادا کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ محض ایک عام عبادت ہے، بلکہ یہ ایک سنہری موقع ہے جو شاید اگلے سال نصیب نہ ہو۔ تو کیا آپ اس عظیم موقع کو گنوا دیں گے؟ رمضان المبارک کی آخری جمعہ کی فضیلت، خاص 4 رکعت نفل کا ذکر اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ان نوافل کا مکمل طریقہ، وقت اور نیت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ قضا نمازوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ علماء کرام کی رائے اور مستند حوالہ جات کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس خاص عبادت سے محروم نہ رہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ اہم پیغام سب تک پہنچ سکے، اور آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی فضیلت کیا ہے۔ یہ دن عام دنوں کی طرح نہیں، یہ وہ خاص موقع ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کا ہر لمحہ برکتوں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن آخری جمعہ کو خاص مقام حاصل ہے۔ یہ وہ دن ہے جب نیک اعمال کئی گنا زیادہ اجر کے حقدار بن جاتے ہیں۔ خاص 4 رکعت نفل کا ذکر اور اس کی حقیقت، بہت سے بزرگوں اور علماء نے ان نوافل کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ 4 رکعت نفل ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر صحیح نیت اور طریقے سے ادا کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ قضا شدہ نمازوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ مگر کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ان نوافل کا مکمل طریقہ جانتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ان نوافل کا مکمل طریقہ، وقت اور نیت کیا ہے۔ یہ نوافل ادا کرنے کے لیے میں جو بتانے جا رہا ہوں یہ طریقہ اپنائیں۔ سب سے پہلے نیت۔ میں 4 رکعت نفل اللہ کی رضا اور اپنی قضا نمازوں کی معافی کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ دوسرا طریقہ، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ القدر پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ زلزال پڑھیں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الکافرون پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ ان نوافل کا وقت کیا ہے؟ یہ نوافل جمعہ کی نماز کے بعد یا افطار سے قبل پڑھے جا سکتے ہیں۔ کیا واقعی یہ قضا نمازوں کی معافی کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ یہاں ہمیں ایک اہم بات سمجھنی ہوگی۔ اسلام میں قضا نمازوں کی معافی کا بہترین طریقہ توبہ اور قضا نمازوں کی ادائیگی ہے، لیکن کچھ خاص نوافل ایسے ہیں جو اللہ کے فضل سے ہماری قضا نمازوں کے بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان نوافل کے ذریعے بندے پر خصوصی رحمت فرمائی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ نوافل قضا نمازوں کا متبادل تو نہیں، لیکن اگر سچے دل سے ادا کیے جائیں تو اللہ کی خاص رحمت سے بندے کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام کی رائے اور مستند حوالہ جات کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ کئی بزرگوں اور علماء نے اس عمل کی فضیلت کو بیان کیا ہے، مگر ضروری ہے کہ ہم دین کو مستند حوالوں سے سمجھیں۔ اسی لیے اگر کوئی قضا نمازوں کے بوجھ سے پریشان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ نوافل ادا کرے بلکہ اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کی بھی کوشش کرے۔ یہ وہ عمل ہے جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ آپ بھی یہ نوافل پڑھیں اور اپنے عزیزوں کو اس بارے میں بتائیں تاکہ سب اس برکت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور سب اس عظیم ثواب میں شریک ہوں۔ جزاک اللہ۔